وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے چل پڑے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے تو ہم نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی اور انہیں بتایا کہ ان قریب ان کے معاملے کے بارے میں ہم ان کو بتائیں گے، اس حال میں کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس منظر کا ذکر کیا کہ جب ان کے اپنے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور ایک حسد کئی ساری برائیوں کو ان کے سامنے نگاہوں کے سامنے لے کر آیا. لہذا آیت کریمہ واضح طور پر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی جبکہ ابھی وہ بچے تھے. لہذا گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وحی یہ انبیاء پر کی جاتی ہے اور انبیاء 40 سال کے بعد نبی بنائے جاتے ہیں. تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کہ بچپن میں ان کی طرف وحی کیے جانے کا مطلب یہی تھا کہ اللہ نے ان کے دل میں بات کو ڈالا. آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ قرآن میں جب لفظ وحی کا ذکر آتا ہے تو وحی کا مطلب صرف نبوت والی وحی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وحی کے کئی سارے معنی قرآن کے اندر بیان کیے گئے. آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو کہیں اللہ نے عورتوں کی طرف وحی کی، کہیں اللہ نے عام صحابہ جو انبیاء کے ساتھی ہیں ان کی طرف وحی کی، کہیں اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف، کہیں زمین کی طرف، کہیں فرشتوں کی طرف، تو کہیں اشاروں کے ذریعے وحی کی گئی. یہ قرآن میں الگ الگ وحی کے الفاظ آئے ہیں. آپ اگر خواتین کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کیا اور اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِهِ کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں. جبکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء یہ سب مرد ہوئے ہیں، خواتین انبیاء نہیں ہوئی ہیں. تو گویا یہاں وحی کا مطلب دل میں بات کا ڈالنا ہے، دل میں الہام کا کرنا ہے. اس کے علاوہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آیا تو وہاں پر بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا. اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَرَسُولِي کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حضرت عیسیٰ کے ساتھی حواریوں کی طرف وحی کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئیں. تو یہاں بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو حواری تھے وہ انبیاء نہیں تھے. تو یہاں بھی وحی سے مراد دل میں بات کا ڈال دینا ہے، الہام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اور اسے کہا کہ تم پہاڑوں کو اپنا گھر بناؤ اور درختوں کو اپنا گھر بناؤ. یہاں پر جو وحی کا معنی مراد ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی فطرت ایسے بنائی، اللہ نے انہیں ایسے مسخر کر دیا کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں رہیں گی بلکہ اونچے پہاڑوں پر، اونچے درختوں پر ہی وہ اپنا بسیرا بنائیں گے. اس کے علاوہ زمین کی طرف وحی کرنے کا تذکرہ بھی قرآن کی طرف آیا. اللہ کہتا ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کہ تمہارے رب نے اس زمین کی طرف وحی کی ہے کہ وہ اپنے کام کو انجام دیتی رہے.
اب زمین کا کام کیا ہے کہ پانی کو اپنے اندر سوکھ لینا، بیجوں کو اگانا، انسانوں کو رکھنا، اور جب انسان اس کے اندر چلے آئیں تو انہیں سڑا کر گلا کر ختم کر دینا۔ تو اللہ نے زمین کو ایسے ہی مسخر کیا ہے۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات جو آیت کریمہ سے پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنے لیے چن لیتا ہے، اگرچہ وہ بندہ اپنی بچپن ہی میں کیوں نہ ہو، اللہ تبھی سے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، اور جب پھینکا گیا وہ معصوم بچے تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ کنواں تھا، اندھیرا تھا، پانی تھا، ڈر تھا، تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، کیونکہ اس موقع کے اعتبار سے حضرت یوسف مظلوم تھے اور اپنی بھائیوں کی طرف سے ستائے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی۔ گویا یہ پیغام واضح طور پر دیا گیا کہ غمزدہ دلوں کو سہارا دینا یہ اللہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی غمزدہ انسان کے دل کو سہارا دیتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک محبوب کاموں میں سے ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکلے، لہذا آپ جیسے ہی مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور آپ کوہ طور سے نکل رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھا، مکہ کی طرف آپ نے پلٹ کر دیکھا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں اپنی 50 سالہ زندگی یاد آ گئی اور آپ زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حضرت ابوبکر ہاتھ پھیرتے ہیں، سہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے ہمارے لیے کیے وہ سب سے بہتر ہیں۔ اسی وقت اللہ نے آیت نازل کی، اور آیت نازل کر کے کہا کہ وہ ذات جس نے حق کے ساتھ آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، وہ ذات آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ اس مکہ کو آپ کو دوبارہ لائے گی، یہ مکہ دوبارہ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ لہذا ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ مکہ جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک دوبارہ آپ کو بنا دیا۔ یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی پریشان ہوتے، آپ روتے، تو حضرت جبرائیل آیا کرتے اور آپ علیہ السلام کے دل کو سہارا دیا کرتے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ میرے پروردگار ان کافروں نے، مشرکوں نے، شیطانوں نے تیرے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے، اگر کوئی میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، جو میری اتباع نہیں کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یاد کیا کہ یاد کرو جب حضرت عیسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے پروردگار اگر اس امت کے لوگوں کو تو عذاب دینا چاہے یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تیری ذات عزیز و حکیم ہے۔ ان دو آیتوں کو پڑھا جس میں انبیاء نے اپنی قوم پر بد دعا کی، لیکن اللہ کے نبی کی جب باری آئی اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، کہ میرے پروردگار میری امت، اے اللہ میری امت۔ گویا آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جائیے محمد سے پوچھئے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، جبکہ اللہ سب جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے مسئلے میں ایسی بد دعا کی، حضرت عیسیٰ نے ایسا کیا، میں اپنی امت کے تعلق سے خیر چاہتا ہوں۔ تب حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کے مسئلے میں آپ کو خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ محترم حاضرین، آپ اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جب آپ کو تکلیف ہوئی، جب آپ پریشان ہوئے، ہمیشہ آپ علیہ السلام کے دل کو سہارا دیا گیا۔
یہی وجہ تھی کہ اس سنت کو آپ نے بھی اپنایا. جب کوئی فقیر آتا، کوئی مانگنے والا آتا، تو شریعت اسلامیہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے نبی ان کے دل کو تسلی دیا کرتے. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی آدمی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہو، کسی آدمی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہو، وہاں پر غریب، یتیم اور فقیر آ جائیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس میراث میں سے ان کو اٹھا کر دیا جائے، تاکہ جو امید لے کر لوگ آئے ہیں انہیں رسوا نہ کیا جائے اور ان کی امیدوں پر پانی نہ پھیرا جائے. اسی طرح مسجدوں کے اندر دعوتیں ہوتی ہیں. کسی آدمی نے اپنے گھر میں دعوت دی، کوئی مانگنا والے آ جائے یا کوئی آدمی سوال کرنے کی نیت سے آ جائے تو اس آدمی کو دینا حقیقت میں ایسے دلوں کا خیال کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت حقیقت میں صحابہ نے سیکھی. بلکہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ یہ جانتے تھے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کا غم لے کر آپ کے پاس آئے گا، آپ ضرور اسے تسلی دیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ساتھ دیں گے. اس لیے اکثر صحابہ اپنی مصیبتوں میں، پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے. بڑی مشہور حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ حضرت حفصہ نے مجھ سے کہا کہ میں یہودی کی اولاد ہوں، میں یہودی کی بیٹی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے الفاظ کہے کہ تم کہاں سے ایسی ہو سکتی ہو جب کہ تمہارے باپ نبی تھے، تمہارے چچا نبی تھے، اور فی الحال وقت جو تمہارے شوہر ہیں وہ بھی نبی ہیں، لہذا حفصہ کس بات پر تم سے فخر محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ یہودی یہ حضرت موسیٰ کے نسل سے تھے اور حضرت ہارون یہ بھی اسی نسل سے تھے. تو گویا اللہ کے نبی نے اشارتاً کہا کہ تمہارے باپ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، تمہارے چچا حضرت ہارون بھی نبی تھے، اور تمہارے شوہر جو ہیں وہ بھی نبی ہیں، لہذا حضرت حفصہ کس بات کا تم پر فخر محسوس کرتی ہیں؟ تو آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حفصہ آئی، آپ نے سوال کیا، آپ نے ان کو تسلی دی، بلکہ ان کے مقام کو آپ نے بلند کیا. اس کے علاوہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس کے اندر حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا. ام حارثہ آتی ہیں، بے تحاشا رو رہی تھی، اپنی الفاظ کے ذریعے یہ جتا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے انہیں کتنی تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے تھے. آ کر کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی میرا بیٹا مارا گیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ میرے دل کی کتنے نزدیک تھا، آپ بس مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، خوش ہو جاؤں گی، اگر وہ جہنم میں ہے تو برابر اس کے لیے دعا کروں گی اور اسی طرح روؤں گی جس طرح کی ابھی رو رہی ہوں. تب اللہ کے نبی نے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے صرف ایک جنت بنائی؟ بلکہ جنت بہت ساری ہیں، بہت ساری جنتیں ہیں، اور خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کے دل کو یہ تسلی دیتے ہوئے الفاظ کہے، جبکہ حضرت ام حارثہ نے بڑے سخت الفاظ اللہ کے نبی کو کہے تھے، لیکن جس حالت میں وہ تھی، جس غم میں وہ تھی، اللہ کے نبی نے ان کے ایک لفظ کا موافقہ، ایک لفظ کا کیا ہے مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. اس کے علاوہ جب کبھی کسی صحابی کے مسئلے میں ان کی دل کو تکلیف پہنچائی جاتی تب بھی اللہ کے نبی ان کے دلوں کو سہارا دیتے. بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس سے گزر رہے تھے تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ درخت پر چڑھے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور کے درخت پر چڑھے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسواک کی لکڑی کو توڑنے کے لیے چڑھے تھے. جیسے ہی چڑھتے ہیں ان کے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے دبلے پتلے اور کیا ہے کم ہائٹ کے تھے، پست قد تھے، تو لہذا جیسے ہی بعض لوگوں نے ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنسنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے والوں کو دیکھ رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے جواب دیا.
آپ نے کہا کہ تم کیوں ہنستے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھیں کتنی چھوٹی ہیں، ہمیں یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ احد پہاڑ جو 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بھاری ہیں، کیا تم ان پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خاموش تھے لیکن ایمان والے تھے، صاحب قرآن تھے۔ جب ان کا مذاق اڑایا گیا آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے ان کا دفاع کیا، بلکہ دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ان کے مقام کو بھی بتایا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ انسان جب غم زدہ ہوتا ہے اور اس کے غم کی حالت میں اگر کوئی اسے سہارا دیتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اچھے وقت میں ساتھ دینے والے کو انسان بھول جائے، لیکن برے وقت میں ساتھ دینے والے کو انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہا کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو بندوں کو اس وقت ساتھ دینا جب وہ تکلیف میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ جب بھی وہ واقع افک کا قصہ بیان کرتی، ایک عورت کا تذکرہ کرتی۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تو صبح ہوتی شام ہوتی حضرت عائشہ بے تحاشا رویا کرتی۔ حضرت عائشہ کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ظہر کے وقت گھر میں رو رہی تھی، ایک انصار کی عورت گھر میں داخل ہوئی اور آ کر میرے بازو بیٹھ کر رونے لگی، میرے بازو میں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ اس نے مجھ سے کچھ کہا نہ میں نے اس سے کچھ کہا، کافی دیر تک وہ عورت روئی اور اس کے بعد اٹھ کر چلی گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس عورت کے آنے اور میرے ساتھ رونے کی وجہ سے میرے دل کو اتنی تسلی ہوئی کہ جب جب میں دعا کرتی اس عورت کو یاد کیا کرتی۔ جبکہ یہاں پر نہ الفاظ کہے گئے نہ کوئی تسلی دی گئی، بسا اوقات مصیبت آنے پر انسان کے بازو آ کر بیٹھ جانا حقیقت میں دل کو تسلی دینا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دلوں کو سہارا دیتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لوگوں کے احسانات کو نہیں مانتے، لوگوں کی دلوں کو تسلی دینا تو چھوڑیں، اگر کوئی آدمی کسی پر احسان کرے اس احسانات کو بھلا دیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر گھروں کے اندر دیکھا جائے کہ عورتیں بہت ساری خدمتیں کرتی ہیں۔ رمضان کا موقع ہے، عورتیں اس وقت گھر میں کام کرتی ہیں جب ایک مرد سویا ہوتا ہے، وہ اس وقت افطار کی تیاری کرتے ہیں جب ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بہت سارے شوہر یا گھر کے مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی محنتوں کی ناقدردانی کرتے ہیں، لہذا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اب تک میرے لیے کیا کیا ہے، یہ سارے الفاظ دلوں کو تکلیف پہنچانے والے۔ اس کے علاوہ بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹنا، گالی گلوچ کرنا، یہ چیزیں بچوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ یا اس کے علاوہ وہ بوڑھے ماں باپ جنہیں آپ نے اپنے گھر میں سہارا تو دیا مگر آپ انہیں بوجھ سمجھ رہے ہیں، آپ ان کی طرف محبت سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ چیزیں ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر بہو ہو یا بیٹی ہو، عمومی طور پر یہ جو تانے دینے کا مزاج بعض خواتین میں ہوتا ہے، یہ تانا دینا حقیقت میں دل کو ایسی تکلیف پہنچاتا ہے کہ ویسی تکلیف شاید جسم کا زخم بھی انسان کو نہ پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ گھروں کے باہر دیکھیں بہت سارے مانگنے والے فقیروں موجود ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں نہ دے سکیں کم سے کم مسکراہٹ کا تحفہ دیں۔ آپ معذرت کر کے انہیں رقم نہ دیں، انہیں جھڑکنا یا ان کے ساتھ بریا برتاؤ کرنا یا انہیں ٹوٹلی اگنور کرنا، ان کی طرف نہ دیکھنا، کہیں نہ کہیں یہ ان کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں کے اندر بہت سارے آپ مسافر لوگوں کو دیکھیں گے، کوئی مسجد کے تعاون کے لیے آتا ہے، کوئی مدرسے کے تعاون کے لیے آتا ہے، بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے جب پیسہ بھی دیتے ہیں تو احسان جتا کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ کام یاد رکھیں کہ آپ کے کسی رویے کی وجہ سے اگر کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ ضرور کرنے والا ہے۔ بعض لوگ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ ملازم طبقے کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی آدمی اپنے گھر میں آنے کے بعد مہمان کی بے قدری کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو کسی نہ کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بلکہ حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ آپ نے اسے نصیحت کی،
آپ نے اسے وصیت کی، آپ کی وصیت پر وہ عمل نہیں کیا، وہ ناکامیاب ہو گیا، تو انسان خوش ہو جاتا ہے، میں نے ایسا کہا تم کرتے تو کامیاب ہو جاتی۔ لہذا کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا، اس کی ناکامیاں پر خوش ہونا حقیقت میں یہ دل کی بیماری کا ایک نتیجہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دہ دلوں کے مسئلے میں صبر کا معاملہ کرتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرے، لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے تسلی دینے والا، ایک دوسرے کے لیے خیر کی وصیت کرنے والا اور ایک دوسرے کی قدر و احترام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔